العليم من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. دنیا کا ایک حصہ مسلمان ہے. دنیا کے لوگوں میں اللہ کے بتائے ہوئے صحیح دین سے جڑے ہوئے افراد ہیں جنہیں مسلمان کہتے ہیں. یہ دین کے اعتبار سے لوگ بٹے ہوئے ہیں. دنیا میں ہمیشہ بٹے ہوئے رہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی غلبہ اس کا کبھی غلبہ اس کا. اس کے اصول اور طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے. کن قوموں کا دنیا کے اندر غلبہ کیوں ہوتا ہے؟ تمام خلاصے میں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کے اوپر غیر مسلمانوں کا غلبہ رہے گا دنیا میں جب جب دینی اعتبار سے یہ کمزور پڑ جائیں گے. گناہ والے معاملات میں یہ آگے بڑھتے رہیں گے. دنیا میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول مصروف رکھیں گے. دین کے طریقے سے نہیں دنیا داروں کے طریقے سے دنیا حاصل کریں گے. یہ خلاصے میں یہ مفہوم نکلتا ہے. اور جب جب پختگی پیدا ہوگی پختگی پیدا کرنے والے مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھتے رہے گی تو جگہ جگہ قرآن کا اعلان ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے رکھا ہے اور طریقہ اس دنیا کا بنایا ہے جس کو فطرت کہتے ہیں. اس کا فرمان ومن اصدق من اللہ حدیثہ سے فرمایا کوئی بات جو بتائی گئی ہے سچ بات بتانے میں کائنات کے اندر اللہ سے بڑھ کر سچا اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایمان رکھنا. تو جب انسان اس دنیا کا حصہ ہے جس میں مسلمان بھی ہیں دنیائی معاملات کے اندر جس میں غیر دین کا تعلق نہ ہو مسلمانوں کے لیے بھی انسانوں کے ساتھ میل ملاپ اٹھنا بیٹھنا معاملات کرنا خرید و فروخت کرنا بیسیوں ساری کی ساری چیزیں یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ طریقہ بھی مشرکین مکہ نے آخری حربے میں اختیار کر لیا تھا. جتنے مسلمان ہیں ان سے زندگی کا بائیکاٹ کر دیا جائے. کسی مسلمان کو اپنے کاروبار میں شریک نہ کیا جائے. ہماری دکانوں سے ہماری تجارت کے سامان میں سے چاہے وہ کتنے بھی پیسے دو ان کو چیزیں نہ دی جائے اور ان سے کوئی چیز کوئی نہ لے رابطہ نہ رکھے. شادی بیاہ والے معاملات کے اندر بھی ہر قسم سے دنیا کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں زندگی گزارنے کا جو حصہ ہے ان تمام چیزوں سے بائیکاٹ کر دیا تھا مسلمانوں سے. اور یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلتا. باضابطہ آرڈر قانون بنا کر سارے مکے کے مشرکوں نے خانہ کعبہ کے اوپر پردے پر لکھ کر لٹکا دیا. 3 سال تک لٹکتا رہا. 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں جتنے مسلمان تھے پناہ لے. رسد یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی سپلائی.
آپ خریدنے کے لیے نکلو کسی بھی دکان میں فلاں چیز مل جانا، فلاں چیز مل جانا، فلاں چیز مل جانا، اس کو رسد کہتے ہیں۔ پہنچ، ضروریات زندگی کی ہر چیز آپ پیسہ لے کر جائیں گے ملنا، جس کو شاید انگریزی میں سپلائی لائن کہتے ہیں۔ جو ہندوستان کی سب سے زیادہ مضبوط سپلائی لائن ہے، کم و بیش ہر جگہ چیز مل جاتی ہے۔ یہ راستہ بھی بند کر دیا تھا، تاکہ زندگی کے چیزوں سے مجبور ہو کر یہ مذہب اختیار کر کے اپنے آپ کو مارنا یہ نفس تقاضا کرے گا، مجبور میں انسان کہے گا۔ یہ ہر بابی اختیار کیا، لیکن ایسے حالات میں بھی ایمان کے اوپر جمے رہنے کا سبق سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم، اللہ کے منشے کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہوتا ہے کہیں۔ وضاحت یہاں تک فرما دی، اگلے پارے میں آئیں گی۔ ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے، ایک دانہ بھی جو زمین سے باہر نکلتا ہے ہوتا ہے تو اللہ اگاتا ہے تو اگتا ہے، ہر بیج اگ کر نہیں آتا۔ ازدواجی زندگی کے اندر بھی شادی کے بعد صرف شادی کا ہو جانا، یہاں بھی کا آپس میں ملاقات کرتے رہنا، یہ کافی نہیں ہے اولاد ہونے کے لیے۔ ذکر فرمائے کہ مخلقۃ غیر مخلقۃ، ہر نطفہ بچے نہیں بنا کرتے، اس سے جس سے بنتے ہیں اس کو مخلقہ، جو نہیں بنتے غیر مخلقہ۔ تو اسی لیے جس کو جو اولاد ہوتے ہیں، عربی کے اندر یوں کہتے ہیں فلان رزقہ اللہ عقابا رزقہ اللہ اولادا، رزقہ کے معنی عطا کرنا، رزق بھی چونکہ اللہ کی عطا ہے، اس کو رزق اردو والے سے بھی ایک ہی مفہوم میں کم و بیش لے لیا ہے۔ عربی کے اندر ایسا نہیں، اس لیے قرآن میں سب سے پہلے ابتدا میں اسی کو ذکر فرما کر عبادت کے دو پہلوؤں میں، پہلے عقیدے کا ذکر، پھر نماز کا ذکر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی کی تفصیل سارا کلام پاک ہے۔ ہر وہ چیز جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے، عطا پر کیا ہے، تو عربی کے اندر رزقہ کا معنی عطا کرنا اللہ کی طرف سے، اور یہی سمجھنے والا پہلو ایمان کا حصہ ہے۔ کم ہے زیادہ یہ نہیں سمجھنا، اور اس میں آپس میں بانٹتے رہے، چاہے ذمہ داری کے نقطۂ نظر سے، جیسا ایک شخص اپنے گھر والوں کے پر خرچ کرتا ہے، ضرورت پر بھائیوں پر کرتا ہے، ضرورت پر کسی اور پر کرتا ہے، یا کسی اور مناسب سے، وہ مناسبتوں کی تفصیل گزرتے گئی ہے، آتے بھی رہے۔ درخت پہلے تو کم، صحرا میں ریگستان، درختوں کے پتے کھا کر گزاری، درختوں کی چھالیں کھا کر گزاری۔ کم سنی سے ایک روایت سنتے آ رہا ہوں، حتیٰ کہ میں نے اپنے والد محترم سے بھی سنا، لیکن مجھے پڑھنے میں ملی تو نہیں اب تک۔ وہ ہے کہ ایک مرحلہ یوں بھی گزرا تھا، ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کے لیے بیٹھے، پیشاب سے جب ریتی ہٹی تو ایک چمڑے کا ٹکڑا ریتی کے نیچے سے دکھا، اس کو دھو کر اس کو بھون کر بھی کھانے کی نوبت آئی۔
مجھے کتابوں میں پڑھنے میں تو یہ روایت نہیں ملی، تو کم عمری سے میں سنتے آیا اس روایت کی تلاش ہوگا۔ الغرض ان تمام صورتوں کے اندر دین کے اوپر باقی رکھے، دیمک پورا کا پورا پردہ کھا گئی، لیکن اس کے اندر محمد سے ایسا نہیں کیا جائے گا، ان کے ماننے والوں سے لفظ محمد کو دیمک نے چھوا کر دیا۔ آپ کے معجزات اتنے 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 کر کے جمع کیے ہیں، کم و بیش 3000 جمع کیے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو زندگی کا ہر پہلو آپ کا قریب قریب معجزہ ہے بچپن کے ساتھ۔ اس طرح خود بخود جب وہ پردہ اپنی جگہ باقی نہیں رہا، اب وہ معاہدہ ختم ہوا، پھر زندگی میں ملے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا جب ختم ہوا، اور جیسے حالات میں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جو اس زمانے کے حجاز کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجرہ تھی، اپنا سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام پر لگا دیا، وہ بھی اس کو جھیلی، ان کا انتقال ہوا۔ ایک قسم کا سہارا وہ بھی ٹوٹ گیا، چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، لیکن آپ کو خاموش بیٹھنے دیا نہیں گیا۔ طائف کو نکلے، سامنے تو پرچی گفتگو کی جیسا کہ آج دنیا میں کرتے ہیں، پیچھے اشارے میں بچوں کو لگا دیا، جو پتھرے مارے، فلاں کرے لہو لہان کر۔ اسی سال معراج ہو کر ایمان کے جو غیب پر ایمان رکھنے کے بعد حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کر کے بتلا دیا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورۃ الضحیٰ کے اندر بھی وہی چیز ہے، یہ مشقتیں جھیلتے ہوئے۔ بہرحال یہ بڑے پہلو ہیں، آج کی آیت میں خاص پہلو وہی ہے اس مناسبت سے کہ اس دنیا کے اندر نشستیں ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتے ہیں، لوگوں کی میٹنگس ہوتی ہیں۔ مسلمان کو میٹنگوں میں جانے سے روکا نہیں گیا، لیکن ایسی مجلس، ایسی میٹنگ یا ایسا جلسہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بتائے گئے احکام سے متعلق انکار یا تنقید یا مذاق اڑانا، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دراصل اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کی وضاحت اور تفصیل ہے، اس کا مذاق اڑانا، اس کا انکار کرنا، اس کو کمزور قرار دینا، اگر ایسی مجلسوں میں اگر شریک ہیں مسلمان تو اسلام کا تعلق وہاں بھی، اس کے لیے مستقل آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہاں بھی ہیں، سورہ انعام میں بھی۔ یہ ابھی سورہ نساء چل رہا ہے، پھر مائدہ آئے گا، اس کو بتانا ہم پڑے گا۔ تو ایسے وقت پر ہے مسلمانوں، تم اس کے اندر فوراً اٹھ جاؤ گے، نکل جاؤ گے، بیٹھنا نہیں۔ مروت میں فلاں کیفیت میں اگر بیٹھو گے، کس کی مروت؟ باطل پرستوں کی، چاہے وہ باطل پرست حکمران طبقے سے ہو، دولت مند طبقے سے ہو، یا محلے اور مقامی اعتبار سے لیڈر اور دبدبے والی کیفیت کے ساتھ ہو، اس کے دباؤ میں جو احکم الحاکمین ہے اس کی فکر نہیں، تو یہ ایمان کرتے ہیں۔ یہ زندگی میں، موجودہ زندگی کے اندر بھی بہت ایک اہم پہلو ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اپنے ایمان پر توجہ دینا، اس کو مضبوط کرنا، دھیرے دھیرے بیٹھے گا۔ جتنی دلچسپی بڑھیں گی اللہ تعالیٰ سینہ کھولے گا، جتنی غفلت ہوں گی حقیقت سمجھنے سے
اطاعت و عبادت میں مزہ نہ آنے والے پہلو پیدا ہوتے گئے. شاید یہی مفہوم ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان میں 70,000 پردے حجابات. عملی اعتبار سے دینی نقطہ نظر سے جو آگے بڑھے گا ایک ایک پردہ ہٹتے رہتا سینہ کھلتے رہتا, ایمان کی حلاوت داخل ہونے لگتی, سمجھ میں آنے لگتی. تو اس آیت میں وقد نزل علیکم, تمہارے اوپر اے مسلمانوں تمہارے اوپر یعنی تمہارے لیے اس کتاب اللہ کے اندر یہ بات بتلائی جا چکی ہے, یعنی یہ حکم اس سے پہلے نازل ہو گیا ہے. سورہ انعام کی آیت کی طرف اشارہ ہے. وہاں ذکر تھا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. ایسا موقع مل جائے, ایسی کیفیت ہو جائے, وہاں پر مت بیٹھو نہیں کرنا. نزول کے اعتبار سے یہ آیت بعد میں ہے, اس لیے وقت نزل علیکم تمہارے لیے یہ بات بتائی جا چکی ہے, پھر دوبارہ تجدید کروائی جاتی ہے, تمہیں یاد دلایا جاتا ہے, پابندی کی تاکید کی جاتی ہے. وہ کیا بات تھی؟ اذا سمعتم, جب کبھی بھی تمہارے کان میں بات پڑے, اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنے, ان اللہ تعالیٰ کی آیتیں احکام یعنی دین اسلام کی چیزوں کے بارے میں یکفر بہا, اس کا انکار کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے, ہم تسلیم نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کرتے, وہ یستہزؤ بہا, اس کا مذاق اڑاتے ہوں, اہمیت نہ دیتے ہوں. اللہ کی آیت کلام پاک کی کسی بھی چیز کو یہ کیسا کہنا میرے سمجھ میں نہیں آتا, میں نہیں تسلیم کرتا. کیا بات کون بتا رہے, تم کو پیدا کرنے والا, تم کو جو باقی رکھا انہیں میں مانتا نہیں. لہٰذا مسلمانوں فلا تقعدوا معهم, تم ان کے ساتھ مت بیٹھو. اسی سے نماز میں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں. جلسہ بھی بیٹھنے کے معنی میں ہے, قعدہ بھی بیٹھنے کے معنی میں. جلوس اور قعود دونوں ایک معنی والے الفاظ ہیں. فلا تقعدوا معهم, ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ یہ موضوع وہاں سے ہٹ نہ جائے. یہ موضوع پہ گفتگو نہیں ہو رہی, تمہاری ضرورت اس مجلس میں حاضر رہنے کی, جاؤ بیٹھو. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری, اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ یہ لوگ کسی اور گفتگو کے اندر نہ لگ جائیں. خاموشی سے اگر بیٹھے رہے اس کے 2 وجوہات ہیں. تو گویا تم بھی زبان بند کر کر ان کے اس نظرے کی تائید کیا. دوسرے اس جیسی حرکتوں میں رہتے اثر دھیرے دھیرے اثر کرے گا تمہارے اوپر. عطر کی دکان کے سامنے سے بھی گزر جاؤ, آپ کے ناک کے اندر خوشبو گھس جائے گی. ناپاک گندے بدبودار مقام کے سامنے سے گزر جاؤ, بدبو گھس جائے گی. بزرگوں نے اس زمانے کے لحاظ سے بتایا, کوئلے کی دکان میں جاؤ, کوئلہ نہ بھی خریدو, کہیں نہ کہیں پاؤں کو ادھر ادھر کالا پن تو لگ ہی جائے گا. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. فارسی کا غلبہ تھا ہندوستان میں طول و عرض میں. صالح عربی کا لفظ ہے,
اب توئی سے آتا تو تالے بد کردار برا، صالح نیک کردار نیک آدمی۔ نیک آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی آدمی کو نیک بناتا ہے، برے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی انسان کو برا بناتا ہے۔ 1500 سال پہلے سے ہی یہ محاورے عربی کے اندر مشہور ہے، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ۔ کسی آدمی کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس آدمی کا پیچھا اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، اس کے دوست و احباب کا حلقہ کیا ہے دیکھ لو، آسانی سے فیصلہ کر لو کہ یہ بھی وہی 6 میں سے۔ یہ اصول ہے، انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا نہیں کرو گے مسلمانوں تو ایسی صورت میں تم بھی ان کے جیسے ہوگے، یعنی گناہ میں شریک ہوگے، گناہوں کا ساتھ دینے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ آپ ایک پہلو یہاں سے ایک نکال سکتے ہیں، مجھے معلوم ہے اس مجلس میں ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو رہا ہے، میں اس میں شریک ہو کر اس کی تردید کروں گا، منہ توڑ جواب دوں گا، یہ طاقت استعداد صلاحیت ہے تو خود سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ وہاں فقط ہونے والی چیز سے منع کیا گیا ہے، مخالفت کرنے والے پہلو کے ساتھ ہمت ہے، جرات ہے تو برابر جانا ہے، بڑا مجاہدے کا کام ہے۔ ان اللہ جامع المنافقون، رہنے دو، نرم دلی کے ساتھ جو اختیار کرے گا، معیار بتایا یہ منافق لوگ، کچھ موافقت وہ بھی کر رہے کہ یہ بھی موافقت کر رہے۔ منافق کہتے کس کو؟ معیار بتاتے چلتے ہیں، فیصلہ خود انسان کرتے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو اور کافروں کو، تو کافروں کی کیٹیگری میں ان کے درجے میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ اسی مسئلے سے جڑے ہوئے اگلے کئی آیتیں آ رہی ہیں، 4 تا 5 آیتیں نفاق والے مسئلے سے متعلق مسلسل اس آیت سے جڑی ہوئی۔ آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کافروں سے بدتر قسم کا آدمی یہی ہے جو مسلمان سمجھا جاتا ہے، اپنے اسلامیت کو مسلمانوں میں ظاہر کرتا ہے، ضرورت کے اوپر غیر اسلامی عقیدے والوں کے ساتھ ان کی بھی تائید، رواداری وغیرہ کے مختلف عنوان سے۔ آج بھی دنیا کیا کرتی ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی اسے مطلب ہمارے مذہبی تقاریب کا ساتھ دیا کرو، ہماری رواداری کے اندر ساتھ دیا کرو، بنا کرو، کھلم کھلا ارادت۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو کافروں کو ایک ساتھ دوزخ میں جمع فرمائیں گے، سب کے سب کو جمع کریں گے۔ یا جمیعاً کا لفظ ہے، تمام کے تمام، ایک ساتھ ترجمہ نہیں نکلے گا، اس لیے کیا نیچے آتا ہے ذکر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے 7 طبقوں میں سے سب سے نیچے والا طبقہ ہے، جو عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیبتناک خطرناک ہے، مشرکوں اور کافروں سے بڑھ کر عذاب ہے۔ نفس دوزخ میں تو سب برابر ہو۔ اور یہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، اس کی مثال زندہ اس زمانے میں غور و فکر کرنے والے کے لیے میدان صاف ہو سمجھنے کے۔ یہ لوگ ہمیشہ تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، تاک میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اگر کبھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم کو فتح اور کامیابی نصیب ہو جائے کسی بھی زندگی کے میدان میں، کاروبار والے، تجارت والے، جنگ والے، مقابلے والے، لڑائی والے، ہو جائے
تو یہ آگے بڑھ کر منافق حضرات یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں کیا؟ ہم مسلمان نہیں کیا؟ ہم تمہارے تائیدی نہیں ہیں کیا؟ حق جاتا ہے تاکہ تمہاری فتوحات میں سے جو بھی حصہ ممکن ہے مل جائے، اور اگر کبھی کافروں کو کامیابی کا حصہ مل جاتا ہے، ملتے رہتا ہے۔ بارے 4 کے اندر ایک تفصیل گزری، جو کچھ پہنچا ہے تم کو، یعنی شکست بھی ہے اللہ کی طرف سے بھی ہے، لیکن تمہارا دخل ہے اس کے اندر، وہاں پر ذکر ہے۔ تمہارے ایمان یہ نقطۂ نظر سے صرف خطا کرنے کا، غلط پہلو اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہو جائے انہیں، تو یہ کہیں گے قالوا الم نستحوذ علیکم، ہم تو تمہارے پر کھلا کھلا غلبہ پائے، جیتے جی محنت کی زندگی میں، کیونکہ زندگی کے ہر پہلو سے چل رہا ہے، اور تمہیں ہمیشہ تاکید بھی کرتے رہے ہیں ان ایمان والوں کا ساتھ کیوں دیا کرتے ہو؟ اس سے کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا تم کو مسلمانوں سے دور رہنے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے؟ اللہ کا ارشاد ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، کہتے چلو یہ گفتگو یا یہ طریقہ اختیار کرنے والے قصب پیش ہونے کا، اللہ پر فیصلہ فرمائیں گے تمہارے بیچ میں قیامت کے دن، یعنی دنیا میں تو چلتے رہے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ وعدہ کئی پہلوؤں سے آیا ہے، یہ خاص پہلو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز کافروں کے لیے ایمان والوں کے اوپر غلبے والی کیفیت کبھی نہیں عطا کریں گے، اور جو دکھ رہی ہے وہ ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے، گناہوں کی کثرت، نافرمانیوں کی وجہ ہے۔ وہی آیت خلاف میں نہیں ہے، اس لیے قرآن بار بار حکم دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن، غور سے سمجھ کر پڑھو گے، مفہوم کو جانو گے، کہیں ایک جملے میں بھی، ایک ٹکڑے میں بھی کہیں بات ٹکراتے ہوئے خلاف عقل نظر نہیں آئے گی۔ اگر آ رہی ہے تو سورہ محمد نے فرمایا ام علی قلوب اقفالها، قفل کی جمع اقفال عربی کا لفظ ہے۔ کیا تمہارے دلوں کے اوپر قفل لگے ہوئے ہیں کیا؟ دلوں کے تالوں کو توڑو، دلوں کو کھولو سمجھ کے لیے، سمجھ کر پاؤ، سمجھنے والی کیفیت، اس میں اختلافات ہیں محققین کے پاس۔ سمجھ کا تعلق دل سے ہے یا نماز سے؟ بس ہم یہ کہیں گے قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، ابتدا سے انتہا تک جہاں تک ملتا ہے، دل کے ساتھ سمجھ کو جوڑے ہیں اللہ، دلوں کے ساتھ، تو دل کا بند ہونا، دل کا کھلنا، سمجھ والی کیفیت کے لحاظ سے، تو یہ اللہ کا اعلان ہے۔ یہ اعلان اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، بارے 4 کے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، واقعی مومن ہو تم تو سادے سیدھے ایمانی مظاہرے کے پر ایسے دعوے بھی کیے۔ سورہ حجرات میں ذکر ہے قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ایک جماعت آ کر کہنے لگی قَالُوا آمَنَّا، ہم مومن ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو لم تؤمنوا، مومن ابھی نہیں بنے تھے۔ ظاہری طور پر اسلام کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، دکھ رہی ہیں، کہتے ہو، ایمان کا تعلق دل کے عقیدے کے ساتھ ہے،
لیکن ایمان اسلام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. اس کو بات سمجھانے والوں نے آسانی سے سمجھایا. یہ بات ہم بھی ایک سے زائد مرتبہ ذکر میں آئی ہمارے پاس بھی. تو ایمان کا اصل راستہ مقام دل ہے، جو عقیدے کے ساتھ یقین کے ساتھ جڑے رہنے والا. اسلام کا راستہ زبان سے شروع ہوتا ہے، مگر زبان سے شروع ہو کر دل تک پہنچتا ہے. ایمان دل سے عقیدے سے شروع ہو کر زبان پر آتا ہے، یعنی عمل وغیرہ ساری کی ساری چیزیں اس عقیدے کی بنیاد. اگر اس رشتے کو دونوں فرق کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل زیادہ فرق ہے، عقیدے اور یقین والی چیز کی کمی ظاہری طور پر ادا کر دیے جانے والی چیز کی زیادتی، یہ فرق کو ظاہر کرتی ہے. تو جب اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ہر لن کا لفظ ہے نیور، نیور کے معنی ہرگز ہرگز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایمان والوں کے مسلمانوں کے خلاف میں. عربی میں خلاف کے معنی میں اللہ کو لاتے ہیں، ان فیور کے معنی میں لام کو لاتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کے آخر کی آیت میں لہا ما کسبت علیہا مکتسبت، لہا ان فیور آف دوست، جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہیں. اسی لیے وہاں ترجمہ کرتے ہیں جو کچھ اچھے عمل انسان نے کیا ہے اس کا فائدہ لہا اس کو پہنچے گا. وعلیہا مکتسبت اردو میں ترجمہ ایسا آ جاتا ہے جو کچھ برے عمل کیا ہے اس کا مضرت، اس کا نقصان، اس کا ضرر اس انسان کو پہنچے گا. وہ فائدے والا ترجمہ کہاں سے نکلا؟ لام کی وجہ سے، کیونکہ ان فیور آف یو کے معنی میں. خلاف میں کس کا نکلا؟ اللہ کی وجہ سے. ہر جگہ اللہ آتے خلاف 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 کریں گے نہیں، لیکن اللہ کے معنی میں استعمال میں آتا ہے. وعلی المؤمنین سبیلا، مسلمانوں کے خلاف میں، مسلمانوں کے اوپر. الگ سے پوچھیں اللہ کے معنی آن پر. کوئی چیز پر پڑتی ہے تو خلاف ہوتا ہے. تو مومنوں کے اوپر کبھی بھی کوئی غلبے والا پہلو ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ ایسی صورت لائیں گے ہی نہیں. تو گویا یہ ہدایت وغیرہ زندگی کے ہر پہلو کے اختیار کرو، ایمان کا رخ اختیار کرو، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی تائید جو ہوگی تو اس کے اندر برابر تم کو غلبہ دیں گے. غلبہ نہیں ملتا ہے تو کمی ایمان کی، مومنوں کے اندر ایمان کو باقی رکھنے کی کمی ہے. اور جو غافل ہیں ان کو غفلت سے جگانے کے لیے تنبیہ ہے. پھر بھی نہیں جاگیں گے تو پھر اس کے بعد یہ تنبیہ والی شکل دنیاوی اعتبار سے ہوتے رہے گی جو ہو رہی ہے.